سورۃ البقرہ۔ ناظرین، اس کا نام سورہ بقرہ اس لیے پڑا کیونکہ اس میں ایک ایسی گائے کا ذکر ہے جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا منظر آئے گا اور ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اور ناظرین، میرے اس چینل کے اوپن کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں میں جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن شریف کو لے کر، ایک پوتر قرآن کو لے کر، جو ہم کنفیوز ہیں یا ڈسٹرب ہیں کسی چیز کو لے کر کہ آخر اسلام ہمارے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں اس بات کو کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ کو تفصیل سے آپ کو اس کی وضاحت انشاءاللہ دی جائے گی اور آپ خود سمجھیں گے کہ قرآن کتنی مقدس کتاب ہے۔ قرآن میں پورے قرآن کو اگر آپ چھان ڈالیں گے، اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ کو اگر آپ چھان ڈالیں گے، لیکن آپ کو کبھی بھی قرآن میں یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے یہ ثابت ہو کہ اسلام دھرم کسی مذہب کے خلاف بولتا ہے یا کسی مذہب کو الٹی پلٹی چیزیں سناتا ہے یا گالیاں دیتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو ہم میں سے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کو کس جگہ بولنا ہے، کیسے بولنا ہے اور کس وجہ سے اس کو بولا گیا ہے اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ سبھی لوگ سنیں ہماری ویڈیوز کو، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو قرآن کی صحیح جانکاری ملے گی، کیونکہ ہماری فراغت جامعہ ازہر مصر سے ہے، یعنی کہ عربک لینگویج الحمدللہ یہ ہماری ایک طرف سے لینگویج ہو چکی ہے۔ اب اس میں جو کچھ بھی آپ کو بتایا جائے گا وہ انشاءاللہ 100% درست ہوگا، 100% کریکٹ ہوگا، اور آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن دی جائے گی۔ اور بھی آپ کے اگر کوئی بھی سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مقدس میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے یاسین، حامیم، صاد، الف لام میم۔ تو ان ساری چیزوں سے مراد اصل میں ہے کیا، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور رہنما ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا؟ ناظرین، غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بنا اللہ کو دیکھے، بنا جنت اور دوزخ کو دیکھے ہیں، قبر کے عذاب اور عذاب حشر، قیامت، یہ ساری چیزوں پر بنا دیکھے ہی ایمان لاتے ہیں، انہی کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا اس میں سے وہ اس کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن
قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو کچھ تم پر اے رسول اور تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہی آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اے محبوب، یہ وہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مقدس اور بھی اس سے پہلے دیگر جو کتابیں نازل ہوئیں، جیسے کہ آپ تورات کے بارے میں جانتے ہوں گے، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ دیگر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، یقیناً ہم مسلمان ان ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے پروردگار کی اور وہ اپنے پروردگار کی ہدایت پر، یہی لوگ ہیں صحیح راستے پر، اور انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، فلاح ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے اے رسول، خواہ آپ چاہیں انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین، آپ کو اس پہ بھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کفر کیے، کفر مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ناظرین بہت سارے لوگ اگر ہم کسی کو کافر بول دیتے ہیں یا قرآن میں جو کفر کا ذکر ہے تو لوگ بھڑک جاتے ہیں اس چیز سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہمیں گالی دے رہا ہے، ہمیں کافر کہہ رہا ہے۔ ناظرین ایسا نہیں ہے، اصل میں عربک لینگویج کے اعتبار سے اگر عربک لینگویج کے اکارڈنگ آپ دیکھیں گے تو کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا۔ جیسے کہ ہم اگر آپ کے کرشن بھگوان یا اسی طریقے سے جن بھگوان یا جن الہوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے تو آپ بھی ہمیں کافر کہہ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمیں صرف آپ کو کافر کہیں، کیونکہ آپ ہمارے اسلام پر، ہمارے دین کی جو باتیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں، اس پر آپ ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ ہمارے اللہ کو ایک ماننا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول ماننا۔ تو آپ اگر اس پر ایمان نہیں لاتے تو ہم بھی آپ کو انکار کرنے والا کہتے ہیں، یعنی کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ تو آپ بھی ہمیں انکار کرنے والا، یعنی آپ بھی اپنی لینگویج میں اگر آپ اپنے اعتبار سے ہمیں کافر کہنا چاہیں تو آپ کے حساب سے ہم بھی کافر ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے ناظرین، یہ بس اس کا مطلب سمجھنے کی دیر ہے آپ کو کہ یہ کوئی بھی گالی نہیں ہے آپ کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کفر کیے یعنی انکار کیے، اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی ہے، ان کی سماعت پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کی بصارت پر پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے ناظرین، اب اللہ نے اگر کسی کی سماعت یا کسی کی بصارت پر، دیکھنے اور سننے پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی کے دل پہ مہر لگائی ہوئی ہے، تو یقین جانیں کہ اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ظاہری بصارت کو لیا جا رہا ہے، آپ کی ظاہری سماعت کو لیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کیونکہ آپ اس چیز پر ایمان نہیں لاتے جس کا اللہ حکم دیتا ہے ہمارے اکارڈنگ، ہمارے اسلام کے اکارڈنگ، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے،
کیونکہ ان کی سماعت پر یعنی ان کو دیکھنے اور سننے کی جو شکتی ہے اس سے وہ جو ہمارا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس کو وہ دیکھ نہیں پاتے۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر ایک مذہب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اسلام کے اکارڈنگ اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔